ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تمہیں آج ایک خاص حدیث سناتا ہوں، اس حدیث کو اچھی طرح یاد کر لو، یہ کبھی تمہیں بھولنے نہ پائے بلکہ ہر وقت تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر 4 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے درجے کے اوپر فائز وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کی فراوانی عطا کی ہے اور اس کے پاس علم بھی ہے، یعنی کاروبار بھی اچھا ہے اور عبادات کے طریقوں کے ساتھ ساتھ حلال اور حرام کا علم بھی رکھتا ہے۔ مال اور علم یہ دونوں نعمتیں پانے کے بعد وہ 3 کام کرتا ہے۔ فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، مال اور علم پا کر تقوی اختیار کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے اور ہر وقت صلہ رحمی کی کوشش کرتا ہے، اپنے پیاروں اور رشتہ داروں کو ملانے کے لیے پاکیزہ سوچ رکھتا ہے۔ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اس کو جانتا اور پہچانتا ہے، یعنی حقوق الہی کی ادائیگی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حقوق سے غافل ہو کر آوارگی کی زندگی بسر نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر پل عاجزی کے ساتھ خود کو اور اپنے دل کو اس کے سامنے جھکائے رکھتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور وہ عبادات کے طریقے اور حلال و حرام کو اچھی طرح جانتا ہے، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال والی نعمت سے محروم رکھا ہے، لیکن اس کی نیت بہت اچھی اور سچی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں مساجد بناؤں گا، اگر میرے پاس وسائل ہوں تو میں فلاں شخص کی طرح دینی اداروں کے اوپر خرچ کروں گا، اگر مجھے مال ملے تو میں ہر سال بیت اللہ جاؤں گا، اور دیگر اس طرح کی سوچ وہ رکھتا ہے نیکی کرنے کی۔ تو ایسا شخص مقام و مرتبے کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے اور درجات کی بلندی کے لحاظ سے پہلے شخص کی طرح ہے۔ پہلے شخص میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا مقام و مرتبہ ایک ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں فَأَجْرَهُمَا سَوَاءً، پس دونوں کا اجر برابر ہوگا۔ ناظرین و سامعین، کہ شریعت کے اندر اس سے بڑھ کر نرمی اور اعمال میں آسانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اپنی نیتوں کو بہتر کرو، اپنی نیتوں کو اچھا بناؤ اور پورا اجر و ثواب اور اعلیٰ رتبہ حاصل کرو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا اور مزید غریب انسان کے اوپر کیا احسان ہو سکتا ہے کہ وہ صرف نیت کی وجہ سے نیک امیروں والے رتبے پر ان کے ساتھ فائز ہوں گے۔ اور تیسرا شخص سب سے گھٹیا درجے پر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس مال ہو، روپیہ پیسہ ہو، کاروبار اچھا ہو اور وسائل کی فراوانی ہو، لیکن اس کے پاس علم نہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں، عبادت اور نیکی کا شوق نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ مال کو بے دریغ ضائع کرتا ہے، یعنی مال کی کثرت ہے لیکن شریعت کی معرفت نہیں، اور وہ مال پا کر 3 غفلتوں کا شکار ہے۔ لا یتقی فیہ ربہ، وہ مال خرچ کرنے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کی حدود کو پھلانگتا ہے اور اپنے مال کے ذریعے سے فضول خرچی کرتا ہے اور حرام کاموں کا مرتکب ہوتا ہے۔ ولا یصل فیہ رحمہ، مال پا کر وہ اپنے رشتہ داروں پر اسے خرچ نہیں کرتا، مال کے ذریعے صلہ رحمی کو فروغ نہیں دیتا، بلکہ 4 پیسے آ جانے کے بعد وہ اپنے رشتہ داروں کو دھتکارتا ہے اور ان کے حقوق پورے کرنے سے کتراتا ہے۔ ولا یعلم للہ فیہ حقا، اور اللہ کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا، کبھی اس کو خیال تک نہیں آیا کہ میرے داتا کے بھی مجھ پر حقوق ہیں، آخر اس کو بھی میں نے خوش کرنا ہے، بلکہ صبح و شام دن رات وہ اس کی بغاوتوں کے اندر کمر بستہ ہے۔ ناظرین و سامعین، اس حدیث کے مطابق یہ شخص کائنات کا گندہ ترین شخص ہے اور اللہ کی نگاہ کے اندر بدترین ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر 90% لوگ تقریباً ایسے ہی ہیں جو مال کو جائز اور ناجائز سب طریقوں سے کماتے ہیں اور حرام کاموں پر پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، شریعت کے علم کی ذرہ بر پاسداری نہیں کرتے بلکہ وہ علماء اور صلحاء کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مال کی سرکشی اور آفت سے محفوظ فرمائے۔ چوتھا ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس نہ تو مال ہے اور نہ ہی علم ہے، لیکن اس کی نیت بہت ناپاک ہے اور دن رات اس کے یہی منصوبے ہیں کہ میرے پاس مال ہو تو میں بھی دنیا دار لوگوں کی طرح عیاشی کروں اور اپنے گھر کے اندر فحاشی اور عریانی کے تمام آلات رکھوں، شادی اور خوشی کے موقع پر حدود اللہ کی خوب پامالی کروں۔ یہ ایک شخص عملی طور پر کوئی برائی نہیں کرتا، لیکن وہ اپنی ناپاک نیت کی وجہ سے تیسرے شخص کی طرح
زمانے کا سب سے زیادہ گھٹیا ترین شخص ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے سخت ناراض ہے۔ اور آج کل اکثر جاہل غرباء کا یہی حال ہے، روپیہ پاس نہیں ہوتا لیکن ہر وقت اسی سوچ اور فکر میں رہتے ہیں کہ کچھ ہاتھ آئے اور ہم اپنی عیاشی کا سامان کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین و سامعین، زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اپنی نیتوں اور سوچوں کا جائزہ لو اور دیکھو کہ تمہارے سینوں کے اندر کیسے جذبات ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناپاک جذبات اور گندے منصوبے تمہیں تباہی کی طرف لے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔